بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نکی ویو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہے، پاکستان پر جمی ہے۔ دنیا بھر کی جرنلزم پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، پاکستان پر بات کر رہی ہے، اور اس وقت اسلام آباد پورا ہائی الرٹ پر ہے۔ اسلام آباد کی جو ایئرپورٹ ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے، اور یہ سارے جو بھی سائنس ہے یہی بتا رہے ہیں کہ شاید کچھ پاکستان میں بڑا ہونے والا ہے، اور جو جرنلزم ساری اس کو ہی رپورٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک خاص میٹنگ ہونے والی ہے امریکہ اور ایران جنگ کے بارے میں، جس میں انڈائریکٹلی جو ہے ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کی سیز فائر پر جو ہے وہ ڈیل ہوگی۔ تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ خیالات ہیں جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد پورا ہائی الرٹ پر ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو کیوں چنا گیا؟ ہندوستان بھی ہے، ترکی ہے یا قطر ہے، تو کسی اور ممالک کو کیوں نہیں چنا گیا اس سیز فائر یا اس ڈیل کے لیے؟ تو سب سے پہلے پاکستان کے جو تعلقات ہیں نا ایران کے ساتھ، وہ کافی اچھے ہیں۔ ایک تو ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اور دوسرے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ تو اس ملک کے دونوں ملکوں کے ساتھ جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اور بظاہر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بھی تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو ہی چنا گیا ہے ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے۔ پوری جو سینئر جرنلزم ہے، کافی بڑے جو چینلز ہیں، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہے اسلام آباد میں پاکستان میں، جس میں کچھ امریکن آفیشلز آئیں گے، کچھ قطر کے اور باقی، اور کچھ ایران کے آفیشلز اس میٹنگ میں آئیں گے، اور پاکستان کے آفیشلز بھی اس میٹنگ میں ہوں گے، اور کوئی ڈیل وغیرہ یا جو جنگ کی صورتحال چل رہی ہے اس پر کوئی فیصلہ کریں گے، یا ہو سکتا ہے سیز فائر، یا ہو سکتا ہے ٹیمپرری سیز فائر، یا کچھ اور بظاہر۔ لیکن دیکھتے ہیں وہ ہوتا گیا، لیکن ایران نے اس خبر کو ڈینائی کر دیا ٹوٹلی۔ ایران کہتا ہے کہ ہماری کوئی بھی میٹنگ نہیں ہونے والی، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا کچھ کہا ہے، نہ کچھ ایسا بیان دیا ہے، اور نہ ہی ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے آگے کا کہ ہم کوئی سیز فائر کریں گے یا ڈیل کریں گے امریکہ کے ساتھ۔ تو ایران نے تو ٹوٹلی اس چیز کو ڈینائی کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان کو جب چنا گیا، پاکستان خود اس چیز کے لیے آگے نہیں آیا کہ میں کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے اس کو بند کرواؤں۔ اس پر جو پاکستان پر جو پریشر ڈالا گیا ہے وہ اصل میں امریکہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ حالیہ اسپیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی کافی تعریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک امید سی انڈائریکٹلی وہ اس چیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ایران اور امریکہ جنگ کو رکوائے۔ وہ اس لیے پاکستان کو اس لیے چن رہے ہیں۔ ویسے تو امریکہ اپنے مطلب ہی نکالتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے کہ میں تو دنیا میں جنگیں بند کرواتا ہوں، وہ آج آ کر پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ تم ہماری ایران کے ساتھ جنگ بند کرواؤ۔ تو وہ اپنی ایک اسپیچ میں انڈائریکٹلی پاکستان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور آفیشلی اور ڈائریکٹلی پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے کافی اچھے کردار ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے جو امریکہ اور ایران کی وار چل رہی ہے اس کو بند کروانے میں۔ تو اصل میں یہ جو پریشر آیا ہے نا، یہ امریکہ کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ یہ پاکستان کی کوئی اپنی چیز نہیں ہے کہ میں یہ جنگ بند کرواؤں، یا پاکستان کا کوئی اپنا اسٹینڈ نہیں ہے۔ بے شک اس سے جو ہے دنیا میں کافی تعریف ہوگی پاکستان کی، لیکن اگر پاکستان چاہے بھی تو اس چیز کو نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ ایک جنگ جو چل رہی ہے یہ عالمی جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، اور پاکستان اگر اس کو روکنا چاہے تو اس کو بآسانی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس جنگ نے کافی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور پاکستان جیسا ملک اس جنگ کو بظاہر تو نہیں روک سکتا، چانسز ہے ہی نہیں اس کے زیادہ۔ تو یہی بات ہے کہ ٹرمپ نے پریشر ڈالا ہے پاکستان پر کہ تم ایران کے ساتھ کانٹیکٹ کرو، اور ایران کو اس بات پر راضی کرو کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے جنگ بندی کرے، وہ چاہے پھر پرماننٹ ہو یا سیز کچھ ٹیمپرری ہو، لیکن بہرحال امریکہ کا یہ پریشر ہے پاکستان پر۔ اسے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کی جو ویلیو ہے وہ دنیا میں بڑھ جائے گی، اور پاکستان کو ایک ٹائٹل مل جائے گا،
کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جو اتنی بڑی جنگ لگ رہی تھی، جس کو لوگ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 میں بھی بدل سکتی ہے، اس جنگ کو پاکستان نے رکوایا۔ یہ ٹائٹل مل جائے گا پاکستان کو، جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں ویلیو بڑھ جائے گی، تو اس سے پاکستان کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایران کی اس پر کیا رائے ہے؟ ایران کا پرسپیکٹیو کیا ہے؟ ایران کا کیا ویو ہے؟ ایران کی جو گورنمنٹ ہے نا، وہ اس وقت جو بھی ملک کو لیڈ کر رہی ہے نا، وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہاں کی جو فوج ہے۔ کیونکہ جو گورنمنٹ تھی اس کو، اور جو آیت اللہ خامنہئی کو شہید کر دیا گیا، جو کہ سپریم لیڈر تھے ایران کے، سب سے ٹاپ لیول پر جو ڈیل کر رہے تھے، جو بات چیت کر رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد باقی جو آفیشلز تھے ایران کے بڑے بڑے، ان سب کو ٹارگٹ کر دیا گیا۔ تو ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، اس کے اندر بہت شدید غصہ ہے، وہ ابھی جنگ بالکل بند کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اور ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ بظاہر اتنی زیادہ جنگ نہیں کرنا چاہتی، وہ کرے گی لیکن خود کو محدود کر کے یہ جنگ کر سکتی ہے ایران کی جو گورنمنٹ ہے۔ لیکن ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، وہ والی سائڈ، اس میں بہت زیادہ ابھی شدت سے غصہ ہے، وہ شدت والا انتقام چاہتے ہیں، امریکہ کو ایسا انتقام لینا چاہتے ہیں امریکہ سے کہ وہ دوبارہ ضرورت نہ کر سکے ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی۔ لیکن حالیہ میں ایران کے پرائم منسٹر ایک بیان دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ گلف کنٹریز میں جو ایران اٹیک کر رہا ہے، تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں، ان ملکوں سے، اور ہمارا ارادہ نہیں تھا آپ پر اٹیک کرنے کا، لیکن ہم مجبور کیے گئے۔ تو وہ پہلے تو یہ بیان دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، وہ اس بیان کو رد کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے پھر دوسرے دن وہ پھر سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر سے انٹرویو دیتے ہیں، ایک میسیج جاری کرتے ہیں کہ ہمارا جو مطلب تھا وہ ان ملکوں کے لیے تھا جہاں جو امریکہ کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو تب اس پوائنٹ پر بھی نوٹ کیا گیا کہ ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل جنگ چاہتی ہے، وہ بالکل بھی جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتی۔ اگر ایران کی گورنمنٹ جنگ بند کرنا چاہے گی بھی، تو ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی صورت اس کو اجازت نہیں دے گی کہ تم ابھی جنگ بند کرو، کیونکہ ان کے اندر ابھی شدید غصہ اور شدید انتقام ہے، کیونکہ ایران کے کافی آفیشلز کو شہید کیا گیا، ٹارگیٹ کیا گیا اور بار بار کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کی اسٹیبلشمنٹ ابھی تو کافی دور دور تک ان کا کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ جنگ بندی کریں گے۔ اور اس پر امریکہ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ اصل میں امریکہ جو ہے نا، اس جنگ میں آ کر پھنس چکا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دلدل میں آ کر پھنس گیا ہے، اور وہ اس سے نجات چاہتا ہے۔ اور اس دلدل کے نزدیک امریکہ کو جو نظر آ رہا ہے نا، وہ صرف پاکستان آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو وہ پاکستان سے مدد مانگنا چاہ رہا ہے کہ تم ہماری جنگ بندی کرواؤ۔ ٹرمپ جو ہے اس کو اس جنگ میں گھسیٹا گیا، اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی کہ اس کو کیسے اسرائیل نے اس جنگ میں گھسیٹا اور اس کو مارنے کے تھریٹس دیے۔ تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک سائڈ پر ہے، اسرائیل ایک سائڈ پر ہے، اور ٹرمپ ایک سائڈ پر ہے۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے پاکستان پر کہ تم جنگ بند کرواؤ، لیکن اسرائیل جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ خود تو اس جنگ میں آ کر پھنس گیا ہے۔ امریکہ کے جو بظاہر اگر دیکھا جائے تو ساری جو ہار آ رہی ہے وہ امریکہ کی ہی ہو رہی ہے۔ گلف کنٹری میں سارے امریکہ کے اڈے ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے کافی فوجی جو بڑے بڑے افسران بھی ان میں موجود تھے وہ بھی ٹارگٹ کیے گئے ہیں، اور کافی باقی جو انڈسٹریز تھی امریکہ سے ریلیٹڈ ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ تو بظاہر امریکہ اور یہ پوری طرح سے جنگ ہار رہا ہے، تو امریکہ ادھر پھنسا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس دلدل سے باہر نکلوں۔ تو دلدل سے باہر نکلنے کے لیے وہ پاکستان کا استعمال کرنا چاہتا ہے، پاکستان سے مدد لینا چاہتا ہے، اور پاکستان کے ذریعے اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہے۔ اس کو ہر حال میں سیز فائر چاہیے، کیونکہ ہر طرف اس کی ناکامی ہو رہی ہے، مطلب کہ کہیں کسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو امریکہ بالکل بھی نہیں جیت رہا، اور اگر اس کو فیوچر کی طرف دیکھا جائے تو بھی امریکہ ہارتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے امریکہ جو ہے اس پر سیز فائر چاہتا ہے، پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے، اور پاکستان کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں، کیونکہ انڈیا بھی حالیہ انڈیا کا پرائم منسٹر اسرائیل گیا تھا، مودی،
تو اسی وجہ سے پاکستان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے امریکہ کے پاس ابھی۔ لیکن اس پر اسرائیل کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ اسرائیل جو چاہتا ہے نا وہ صرف جنگ چاہتا ہے۔ جو بھی ایران کے لیڈرز تھے جو بات چیت کر سکتے تھے، مذاکرات کر سکتے تھے، اسرائیل نے ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ مطلب جو بھی لیڈرشپ تھی مذاکرات والی ایران کی، تو ان سب کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا اور ان سب کو مار دیا۔ اب جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر جو ہے انتقام میں اسٹیبلشمنٹ والی لیڈرشپ، گورنمنٹ والی نہیں۔ گورنمنٹ والی میں اتنا شدید انتقام نہیں ہے جتنا اسٹیبلش کے جذبات ہیں ابھی شدت سے انتقام لینے کے۔ تو اسرائیل جو چاہتا ہے نا وہ مستقل جنگ چاہتا ہے، وہ مطلب یہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ جنگ کسی طرح سے بھی رکے، وہ مستقل اس جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے اور پورے مڈل ایسٹ کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ یعنی اسرائیل بظاہر یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے ان دنوں کہ پاکستان میں کوئی میٹنگ ہوگی، اسرائیل اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اسرائیل کے کچھ جرنلسٹ اور اینالسٹ تو اس پر بیان دیتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں وہ اس بات پر پوری طرح سے چپ ہیں، خاموش ہے، کیونکہ وہ یہ چیز نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے بھی کوئی سیز فائر ہو، یہ جنگ بندی کی جائے۔ مطلب کچھ دنوں کے لیے بھی وہ جنگ بندی نہیں چاہتے، ہو جاتے جنگ چلتی رہے، لگاتار چلتی رہے، بنا بریک چلتی رہے۔ تو اسرائیل جو ہے اس میٹنگ اس ڈیل سے بالکل دور ہے۔ نیتن یاہو جو ہے وہ ایک بیان دیتے ہیں، وہ اس کی اے آئی جنریٹڈ ہے یا اصل ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اسپیچ میں کہتا ہے کہ جب تک کوئی فائنل ڈیل نہیں ہو جاتی ایران کے ساتھ تو اسرائیل ایران اور لبنان دونوں پر حملے کرتا رہے گا۔ مطلب ایک طرف ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کروائے، اور دوسری طرف اسرائیل نیتن یاہو آ کر یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم ایران اور لبنان پر اپنے اٹیکس کنٹینیو رکھیں گے جب تک کوئی فائنل ڈیل نہیں ہو جاتی۔ فائنل ڈیل سے مراد کیا ہے؟ مطلب کہ ایران بظاہر اپنی جنگ کو تسلیم، اپنی ہار کو تسلیم کرے، ایران مانے کہ ہم ہارے گئے ہیں، ایران میں جو ہے رجیم چینج کیا جائے، اسرائیلی گورنمنٹ آئے، ان کا جو وہ شاہی حکومت جو پہلے تھی وہ وہی حکومت دوبارہ لانا چاہتے ہیں۔ تو اسرائیل چاہتا ہے جب تک کوئی فائنل ڈیل نہیں ہو جاتی، ایران اوپنلی کہہ دے کہ ہمارے جو لیڈرز تھے وہ ان کو شہید کیا گیا اور ہم یہ جو جنگ ہے وہ ہار چکے ہیں، تو ایران جو ہے یہ بالکل نہیں کرے گا، اور اسرائیل اس ڈیل کے علاوہ بالکل بھی جنگ بند نہیں کرے گا۔ تو اصل میں اس کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ اگر امریکن آفیشلز اور باقی کنٹریز کے ایران کے آفیشلز پاکستان میں میٹنگ کرتے بھی ہیں اور کوئی سیز فائر کرتے ہیں پرماننٹ یا ٹیمپرری، تو اس سے ہوگا کہ اس سے ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ امریکہ سے ایران جنگ بند کر دے، لیکن اسرائیل سے نہیں، کیونکہ ابھی جو ہار چل رہی ہے نا وہ پوری کی پوری امریکہ کی ہو رہی ہے پورے خطے میں۔ اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو ایران بالکل ٹارگٹ کر رہا ہے اور بہت شدت سے، لیکن باقی جو گلف کنٹریز ہیں ان میں جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں اور انڈسٹریز ہیں باقی جو، ان کو ایران شدت سے ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو امریکہ کی پوری طرح سے ہار ہو رہی ہے، تو امریکہ کسی بھی طرح سے اس جنگ کو بند کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس بات کو بھی نہیں ماننا چاہتا کہ میں اوپنلی وہ کلیم نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں یہ جنگ ہار چکا ہوں۔ وہ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے جو ٹارگٹس تھے ہم نے وہ اچیو کر لیے، اور جن کو ہم نے ٹارگٹ کرنا تھا ان کو ٹارگٹ کر دیا، اور اب ہم جنگ بند کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ تو امریکہ یہ اپنا پوائنٹ دے سکتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس پر جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اسرائیل مستقل جنگ چاہتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس جنگ سے باہر نکل جاؤں۔ اگر یہ جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے ٹیمپرری یا پرماننٹ، تو یہ صرف امریکہ کے لیے ہوگی، مطلب جو ایران گلف کنٹریز میں امریکہ کے اڈوں پر حملہ کر رہا ہے تو ان پر وہ حملے بند ہو جائیں گے، باقی جو امریکن انڈسٹریز ہیں ان پر حملے بند ہو جائیں گے، لیکن اسرائیل پر یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور ایرانی جو عوام ہے اگر ان کا پرسپیکٹیو لیا جائے تو وہ بھی اس وقت پوری طرح انتقام چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں انتقام چاہیے،
وہ بالکل نیتن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی موت چاہتے ہیں، صرف موت۔ تو ان کے بڑے لیڈرز کو شہید کیا گیا، تو وہ بالکل بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بآسانی جنگ بند کر دے۔ تو ایران اگر جنگ بند کر بھی دیتا ہے تو صرف امریکہ کے ساتھ کرے گا، وہ بھی لوور لیول پر، کوئی ہائی لیول پر نہیں، کیونکہ اگر ایران یہ کرتا ہے تو ایرانی جو عوام ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے گی اور احتجاج کرے گی، جس سے ایرانی عوام اور گورنمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اور ایک پوائنٹ سے امریکہ کی یہ بھی سازش ہو سکتی ہے، مطلب کہ اگر وہ ایرانی گورنمنٹ کو راضی کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں، کیونکہ وہ بالکل راضی نہیں ہوں گے سیز فائر کے لیے، وہ صرف جنگ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے جتنی بھی اپر لیول پر قیادت تھی ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب جو نیچے والی قیادت ہے وہ ساری جوانیں اور ان کے اندر شہادت کا جذبہ بھرا ہوا ہے، انتقام کا جذبہ بھرا ہوا ہے، وہ صرف جنگ چاہتے ہیں۔ تو اگر امریکہ ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی سیز فائر ڈیل کرتے بھی ہیں تو اس سے ایران کے اندر بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، ایرانی عوام اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کیا بنتے، کیا یہ میٹنگ واقعی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا کسی وجہ سے پوسٹ پون ہو جاتی ہے۔ اس میٹنگ کے جو واقع ہونے کے دن بتائے جا رہے ہیں وہ تھرسڈے یا فرائیڈے کو ہو جائے گی، یا اس ہفتے کے اینڈ میں۔ تو ابھی اس کی فائنل جو ہے ڈیٹ یا فائنلی آفیشیلی اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا کہ یہ میٹنگ ہوگی، لیکن جو بھی بڑی جرنلزم میں اینالسٹ ہیں وہ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور جس میں یہ امریکہ اور ایران کے ساتھ یہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا کیا رول بنتا ہے، آگے وہ کیا کرتا ہے، جنگ پر بند کرتا ہے یا نہیں، یا کسی کوئی اور بہانہ ڈھونڈتا ہے جنگ بند کرنے کا، اور ایران اس پر کیا رد عمل دیتا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے آگے کا کیا رد عمل آتا ہے۔ تو ابھی جس سے باقی اپڈیٹس آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اسی کے ساتھ ہماری جو ویڈیو ہے وہ اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور جو سیکرٹ پوائنٹس ہیں، جو آفیشیل پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو میڈیا چھپاتا ہے عوام کے بتانے سے، تو ہم وہ پوائنٹس جمع کر کے آپ کے ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں تاکہ عوام تک اصل حقیقت پہنچ سکے۔ تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔